اور اس کے مقابل میں چونکہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، ارادہ و اختیار کا مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ دو راہ پر ہو۔ اگر فقط ایک راستہ انسان کے لیے ہو، ارادہ و اختیار منتفی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ارادہ و اختیار انسان کی ذات کا حصہ ہے، جز ہے، اس کے بغیر یہ انسان نہیں رہتا اگر ارادہ و اختیار نہ ہو۔ باقی بے اختیار موجودات اور مخلوقات میں سے کسی کے زمرے میں شمار ہوگا۔ ارادہ و اختیار رکھنے کی بنا پر ہمیشہ دو متضاد راہوں کے درمیان رہے گا انسان اس حیات دنیاوی کے اندر۔ اسی طرح تقویٰ کے متضاد راستہ بھی انسان کے لیے ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے۔ جب تقویٰ سے محروم ہو انسان تو بھی متضاد راہ پر ہوتا ہے، اور جب تقویٰ کی راہ پر آ جائے اور تقویٰ کی بنیاد پر اپنی زندگی قائم کر لے تب بھی دو راہ پر ہوتا ہے، متضاد راہ پھر بھی اس کے سامنے موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے۔ ممکن ہے انسان اس راہ کو نہ اپنائے، لیکن وہ راستہ انسان کے لیے ہر لمحے میسر ہے، ممکن ہے، میسور ہے، مقدور ہے، انسان کے لیے ہمیشہ مقدور ہے۔ جتنے اعلیٰ ترین درجہ تقویٰ پر فائز ہو جائے وہ راستہ پھر بھی اس کے سامنے کھلا رہتا ہے۔ تقویٰ کے متضاد راستہ، تقویٰ، فسق، فجور، سرکشی، معصیت، تمرد، نافرمانی، یہ راہ ہمیشہ انسان کے اوپر کھلا رہتا ہے۔ اور جس طرح مروجین تقویٰ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور اوصیاء اعظام علیہم السلام، اسی طرح راہ تقویٰ کے متضاد راہ کے مروجین، مبلغین بھی موجود ہیں، اور مسلسل کاروان انسانی کو تقویٰ سے دور کر کے طغیان اور معصیت پر مائل کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی دونوں رجحان موجود ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اندر انسان کے نہان خانے میں ملہم ہے انسان، اپنے اندر یہ دونوں خاصیتیں رکھتا ہے، تقویٰ کی جانب رجحان اور فسق و فجور کی طرف تمایل، اور باہر بھی دونوں کے مبلغ، دونوں کے رہنما، دونوں کے مروج موجود ہیں۔ انسان کے اندر فطرت ہے، مائل ہے تقویٰ کی جانب، اور طبیعت ہے جس کا رجحان تقویٰ کی جانب ہے۔ باہر انبیاء ہیں اور اوصیاء اور ان کے پیروکار تقویٰ کے مروج اور تقویٰ کے مبلغ، اور ان کے مقابلے میں شیطان اور شیاطین کے مہرے یہ انسان کو مسلسل تقویٰ اور سرکشی کی طرف مائل کرتے ہیں۔